سورة الأحزاب آية نمبر 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. صدق الله العظيم. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا
يضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک ہدایت دی گئی جو اس سورت کے مضامین کے جو روح ہے اس کے تعلق سے آخری بات ہے، ٹاپ کی بات ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اے ایمان والو تم بھی صلات اور سلام بھیجو۔ تو روح مضمون چونکہ اس سورت کی جو ہے وہ تعظیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکرام ہے، اعزاز ہے، تو یہ آخری بات اس تعلق سے مسلمانوں کو کہی گئی۔ مگر میں نے بتلایا تھا کہ جو تعبیر اس میں اختیار کی گئی، یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اے مسلمانوں تم یہ کام کرو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کام کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں شوق پیدا ہو، محض اس لیے نہیں کہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے جس کو ہم کو انجام دینا ہے، بلکہ مسلمان اس کام کو اس طرح کریں کہ ان میں شوق ہو، رغبت ہو، اپنی اس کو سعادت سمجھیں، اپنے لیے خود اس کو باعث عظمت سمجھیں اس کام کے کرنے کو۔ تو تعبیر اس کے لیے کیا اختیار کی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہ اللہ اور فرشتے صلات بھیجتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عمل ایک ہے جس کی ہدایت کی جا رہی ہے اہل ایمان کو، بندوں کو، اور یہ وہ عمل ہے کہ تم جس کے کرنے کی تم کو ہدایت دی جا رہی ہے، یہ عمل اللہ میاں پہلے سے کر رہے ہیں۔ تو کہاں خالق اور کہاں مخلوق، کہاں عابد کہاں معبود، کہاں اللہ اور کہاں اس کے یہ بندے، لیکن یہ ایک عمل وہ ہے کہ جس میں اللہ اور بندے دونوں شریک، خالق اور مخلوق دونوں شریک، عابد اور معبود دونوں شریک، اور وہ ہے نبی پر درود اور سلام۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ درود اور سلام بھیجنے والوں کا درجہ اس عمل کی وجہ سے بہت اونچا ہو گیا کہ یہ عمل اتنا اہم ہے کہ جس کے کرنے کی ہم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ عالم بالا میں یہ کام ہو رہا ہے تو عالم اسفل میں ہم اگر کریں گے تو یہ ہماری ڈیوٹی نہ ہوئی بلکہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہو گئی۔ تو ایک طرف تو یہ تعبیر ہوئی، مزید پھر کیا ہے؟ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے، یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو نعمت عطا فرماتا ہے تو آپ کی امت کو اس میں شریک کر لیتا ہے۔ صحیح ہے، ابو بکر صدیق کی نظر دیکھیے کتنی قریب سے دیکھتی ہے اللہ کے معاملات کو، نبی کے معاملات کو اور دین کے مسائل کو۔ یہاں بھی ٹھیک اسی طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر نبی پر صلات اور سلام بھیجنا اپنا عمل قرار دیا ہے تو یہ صلات اس نبی کی امت پر بھی اللہ تعالی نے بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے سپارے میں وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کون ہیں وہ صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، جن کو کسی وقت کوئی مصیبت پہنچتی ہے کسی بھی طرح کی تو وہ یوں کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بھئی ہم بھی اللہ کی ملکیت اور آخرکار ہم کو بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ یاد آ گئے کسی بھی نقصان کے وقت میں، اور اپنی حقیقت جو ہے وہ ذہن میں تازہ ہو گئی کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم اگر اس وقت واویلا کر رہے ہیں، اس بات کو میں بتلا دوں انا للہ کیوں کہلوایا جاتا ہے۔ اس واسطے کہلوایا جاتا ہے کہ اگر میری کوئی چیز کھوئی جائے، میرے ہاتھ سے نکل جائے، میں غم کرتا ہوں،
کیوں؟ اس لیے کہ میری چیز ہے۔ ارے بے وقوف، تیری چیز ہے کہاں؟ تو کس کا ہے؟ تو خود اپنا نہیں ہے تو وہ چیز تیری کہاں سے ہوئی؟ یہ تو ایک عنوان ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں کی، یہ چیز فلاں کی، لیکن کیا حقیقت ہے؟ جب تو خود اپنا نہیں تو تیری کوئی چیز کہاں سے ہو سکتی ہے تیری؟ اس حقیقت کو یاد دلانے کے لیے رکھا گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی خود اللہ کے ہیں، اپنے نہیں ہیں، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ کہنا ان لوگوں کا ہوگا کہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کہا خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری کہیں کہ سنا دیجئے، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمتیں۔ دیکھیے لفظ صلات آیا ہے، صلوات اس کا پلورل ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد نبی تھوڑی ہیں، نبی کی امت کے لوگ ہیں۔ صبر کرنے والے جو ہیں یہاں مراد اس سے نبی کی امت کے لوگ ہیں۔ تو نبی کی امت کے لوگوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے صلات بھیجی، اولئک علیہم صلوات من ربہم، مگر صدقہ کس کا ہے؟ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اصل مستحق اس صلات کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کے صدقے میں امت کو بھی یہ سعادت ملی کہ ان پر بھی صلات۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اصل معراج ہوئی کس کو، یہ مضمون میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ معراج ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ظاہر ہے کہ اولین میں کوئی کسی کے لیے بھی یہ بات نہیں ملتی کہ معراج ہوئی ہو، ہاں ایک سے ایک بڑھ کر نبی ہوا۔ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس، کہ یہ رسولوں کی، پیغمبروں کی جماعت ہے، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو ظاہر ہے کہ ان کے درجے کی بلندی کی بات ہے۔ کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ جن کے درجے اور معاملات اور گویا باتوں کی وجہ سے بڑھائے گئے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں کہ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، کہ ان کو کھلی نشانیاں دی گئیں اور روح القدس سے جبرائیل کے ذریعے سے ان کی تائید کی گئی ہے، تو یہ بھی درجے کی بلندی کی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں ایک سے ایک بڑھ کر نبی گزرا ہے۔ خود امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ کتنا اونچا ہے کہ خود انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو اے ابراہیم لوگوں کا قیامت تک کے واسطے ساری دنیا کے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو امام بننا کوئی معمولی بات ہے؟ امام آگے ہوتا ہے، باقی تو سب پیچھے ہی ہوتے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک نبی گزرا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف حاصل ہوا ہے معراج کا، وہ صرف آپ ہی کو حاصل ہوا، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ لیکن یہ شرف معراج کا ایسا کہ کوئی اس میں شریک نہیں آپ کے ساتھ۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ امت، معاملہ تو یہ ہے کہ نبی کو جو مقام عطا ہوگا، نبی کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوں گی، اس کی امت اس سے محروم نہ ہوگی۔ تو معراج کا معاملہ ہے، تو اب کیا ہو؟ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز عطا فرمائی امت کے لیے، اس کا نام رکھا گیا کیا؟ معراج۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج للمؤمنین، نماز جو ہے یہ مؤمنین کے معراج ہے۔ لیجیے اگر نبی کو معراج ملی تو امت کو بھی معراج مل گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کو وہاں لے جایا گیا، امت کو یہیں رکھا گیا، لیکن سوال لے جانے اور لانے کا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو شرف نبی کو ملا گیا، چاہے وہ ہمارے اپنے سمجھ کے اعتبار سے الفاظ ہی کے درجے میں صحیح، لیکن ہے تو فرمایا گیا کہ اگر نبی کو معراج ملی، اے امت کے لوگوں تم بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو، محروم نہ رہو گے، معراج تمہارے لیے بھی ہے، الصلاۃ معراج للمؤمنین۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس امت کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے نبی پر جس طرح کی مہربانیاں اور جس طرح کی نعمتیں اور نوازشیں ہوئیں، اس میں امت کو ان کی شان کی رعایت کے ساتھ، یہ لفظ میرا خوب بڑھا لیجئے، ان کی شان کی رعایت کے ساتھ، ورنہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں امت کو نبی کے برابر کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے، نبی نبی ہے، امت امت ہے، لیکن اس نبی کے صدقے میں اس امت کو اس کی شان کے اعتبار سے ان نعمتوں میں شریک کیا گیا جو نعمتیں نبی پر نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے
اس لیے اس ساری تفصیل کو ذہن میں رکھ کر کے جب اس آیت کو پڑھا جائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے بڑا ہی اہم ہے، اور اس کے کرنے کی طرف ہماری طبیعت کو راغب ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے، ذوق پیدا ہونا چاہیے صلاۃ اور سلام کے تعلق سے۔ آگے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، پازیٹو ایک ہدایت کی گئی نبی کے اکرام کے تعلق سے، اب نیگیٹو پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں، وہ بھی تو نبی کے تعظیم اور اکرامی سے متعلق بات ہے، اور وہ یہ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ان کے اوپر دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تک پہنچی کس کی کہاں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہاں فرمایا کہ یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کو رسول کو تکلیف پہنچائیں۔ بتلانا تو یہ تھا کہ جو رسول کو تکلیف پہنچائیں، مگر اس کو اس انداز میں بتلایا کہ پہلے اپنا ذکر کیا کہ جانتے ہو رسول کو تکلیف پہنچانا، ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کو تکلیف پہنچائے گی، تو پہلے اپنا ذکر کر دیا، یؤذون اللہ، جو اللہ کو تکلیف پہنچائیں۔ تو یہاں سے رسول کے تکلیف پہنچانے کی اہمیت سامنے آ جاتی ہے کہ معمولی بات مت سمجھنا، اللہ کو تکلیف پہنچانی ہوگی یا ہمارے سے لڑائی لڑنی ہوگی، ہمارے سے جنگ کرنی ہوگی، تو کیا آسان بات ہوگی یہ؟ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں، وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت آمیز عذاب جو رسوا کرے گا ان کو۔ تو تکلیف کسی کو کیوں پہنچائی جاتی ہے؟ عزت بڑھانے کے لیے نہیں۔ دیکھیے جرم کے مطابق سزا، کسی کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے کسی کو ذلیل کرنے کے واسطے، یا پہلے سے ذلیل سمجھا گیا، ہمیشہ کے لیے یہ ٹائم بھی تھوڑی دیر کے واسطے۔ تو نبی کو جو تکلیف پہنچا رہا ہے، معلوم ہوا کہ نبی کی عزت اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ جب نبی کے ذہن میں نبی کی عزت اس کے ذہن میں نہیں، اس کی سزا بھی یہی ہے کہ ذلیل کرنے والا عذاب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا، مہینہ کا لفظ اس دیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اسی واسطے اس سے ایک اصول سامنے آیا۔ سوال یہ کہ نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیوں، کہ نبی کو تکلیف پہنچانا اتنا بھیانک ہے، یہ کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس کی ایک ہی ریزن اور وجہ اور سبب بتلائیں گے، اور وہ یہ کہ اس کی محبوبیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محبوب ہیں اللہ کے، تو محبوب کی تکلیف کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ یہی ایک وجہ ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو، نبی کو جس نے تکلیف پہنچائی، ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ تو جو بھی مقام محبوبیت پر ہوگا، اس کو تکلیف پہنچانا اللہ میاں کو گوارا نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تکلیف پہنچانا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی اور نبی کو تکلیف پہنچائی، اگر کسی اور نبی کے شان میں گستاخی کی، تو کیا اللہ میاں برداشت کر لیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ وہ بات بھی جو ہے ناقابل برداشت ہے اور مستحق بنا دینے والی ہے عذاب خداوندی کی۔ ٹھیک اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ امت کے اندر وہ افراد کہ جو اپنے عقیدہ، عمل اور خدمات دینی اور اسلامی کی وجہ سے مقام محبوبیت پر پہنچ گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک، تو ان کو بھی تکلیف پہنچانا اسی طرح سے گویا یوں کہ یہ ناقابل برداشت اور اس کے واسطے مستحق عذاب بنا دینے والے ہو گئے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے، اور حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے وجہ سے میرے کسی ولی سے دشمنی کی۔ میری وجہ سے کا مطلب کیا؟ بھئی ایک تو یہ ہے کہ کسی اور وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، کسی اور نہیں، ایک دشمنی اس لیے ہے کہ یہ ولی ہیں، دشمنی اس واسطے ہے کہ یہ نمازی ہیں، دشمنی اس واسطے ہے کہ یہ مسلمان ہیں، دشمنی اس واسطے ہے کہ یہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، دشمنی اس واسطے ہے کہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، دشمنی اس واسطے ہے کہ ان کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے قریب ہے۔ اگر اس وجہ سے دشمنی کرتے ہیں، فقط آذنتہ بالحرب، میں نے اعلان جنگ کر دیا اسے اللہ کی طرف سے۔ معلوم ہوا
کہ اولیاء اللہ کو تکلیف پہنچانا بھی اسی طرح سے غلط ہو جائے گا جس طرح سے انبیاء علیہ کیونکہ مقام میں محبوب ہوئے، وہ بات الگ ہے، انبیاء کا مقام ان کے شان کے مناسب، اولیاء کا مقام ان کے شان کے مناسب، مگر محبوبیت میں شریک ہے۔ اسی واسطے منع کیا گیا ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور بزرگوں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرنے کا کہ جس کی وجہ سے کسی ایک کی شان جو ہے وہ متاثر ہوا کرتی ہے۔ کسی نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً پوچھا یا کسی اور بزرگ سے، امام شافعی کا مجھے یاد آ رہا ہے، کہ یہ بتائیے کہ صاحب حضرت معاویہ حضرت علی کے اندر کے جھگڑے میں کون حق پر تھا، دونوں کا جھگڑا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب ایسا بہترین دیا کہ یقیناً جو جواب ان کے شان کے مناسب تھا، مگر ہمارے دل کو نہیں لگتے یہ جواب، ہم کو مزہ آتا ہے ویسی باتیں کرنے میں کہ جب یہ معلوم ہو کہ ہاں فلاں حق پر اور فلاں حق پر نہیں۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ کر دیا تو ہم اپنی زبانوں کو بھی ان کی عزت سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھیجا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم محفوظ رہے اس فتنے سے، اگر ہم اس وقت ہوتے نہ جانے اس فتنے میں ہم مبتلا ہو جاتے۔ ہمیں کو آج اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے۔ ہم کیوں اپنی زبانوں کو اس میں مبتلا کرتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم کون حق پر تھا کون نہیں حق پر تھا؟ ہمارے نزدیک دونوں جو ہیں وہ بزرگ ہیں، دونوں جو ہیں صحابی ہیں، صحابیت کے شرف ان کو حاصل ہے، ہمیں اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے۔ آج بھی یہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں معلوم نہیں، ہم کتابوں میں بے شک پڑھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کیا کہا تھا، حضرت علی نے کیا کہا تھا، کیا ہوا تھا، سب کچھ پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو روک کے رکھیں، احتیاط کریں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ میاں قیامت کے دن ہرگز یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہاری نجات جب تک نہیں ہو سکتی جب تک تم یوں نہ بتلا دو کہ ان دو کے اندر کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا۔ جب ان دونوں کا معاملہ ہم سے متعلق اس درجے میں ہے ہی نہیں، تو میں تو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ علم میں اضافہ جو ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں علم میں اضافہ ہوگا، میں کہتا ہوں کہ علم میں اضافہ اس طرح کے معاملات کے اندر کہیں زیادہ، اس سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جو ان حضرات کے تعلق سے حقیقت کے خلاف ہو، چاہے ہماری نیت کیوں نہ بخیر ہو۔ لیکن اگر نیتوں کی بخیر ہونے کے باوجود ہمارے منہ سے کوئی لفظ ایسا نکل گیا کہ کسی وقت امیر معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف ہوا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے مناسب نہ ہوا، اس میں ہماری پکڑ ہے۔ مگر اس میں ہماری پکڑ نہ ہوگی کہ امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہماری معلومات کتنی کم ہیں اور کتنی زیادہ ہیں۔ تو وجہ اس کی یہی ہے، جو بزرگوں نے یہ اصول اپنایا اس کی وجہ یہی ہے کہ تاریخی واقعات ہیں، گزر چکے ہیں، 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ، قرآن اصل ہے، احادیث اصل ہیں، تاریخ اس کے بعد میں۔ قرآن نے ایک فیصلہ ہمارے سامنے لا کر رکھا، اور وہ یہ کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا جہاں جہاں تذکرہ آیا، اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوان، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ یہ سرٹیفکیٹ تو کسی کو ملا ہی نہیں سوائے صحابہ کے۔ دنیا میں یہ سرٹیفکیٹ کہ اللہ من حیث الجماع، ایک جماعت کی حیثیت سے اس جماعت سے اللہ راضی، اللہ سے راضی، یہ سرٹیفکیٹ قرآن میں قیامت تک کے لیے دے دیا گیا، تو ہمیں اس کی رعایت کرنی ہے۔ اس سے ٹکرا دینے والی جتنی باتیں تاریخ کی کتابوں کے اندر ہم کو ملیں گی، ہم ان کو پڑھیں گے، بند کر دیں گے، اپنے ذہنوں کو متاثر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے یہ آیت قرآنی ہے، رضی اللہ عنہ و رضوان۔ تو اس واسطے ایک جس کے بارے میں یہی وجہ ہے، محدثین کا اصول یہ ہے، وہ محدثین کہ جنہوں نے حدیث کی خدمت کے لیے ضروری سمجھا کہ ایک مستقل فن ایجاد کیا جائے جو تاریخ میں، ہسٹری میں اس سے پہلے کسی نے یہ فن ایجاد نہیں کیا تھا محدثین کے علاوہ، وہ تھا فن اسماء اور رجال۔ فن اسماء اور رجال کا حاصل یہ کہ جو راوی ہیں احادیث کے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ان کی ہسٹری معلوم ہو، بایوگرافی جو ہے ان کی سامنے آنی چاہیے، تو ہر ایک کی جو ہے وہ ہسٹری معلوم کی، کون کیسا کیسا، کہاں پیدا ہوا اور کس زمانے میں ہوا، کہاں پڑھا، کہاں لکھا، کیا کماتا تھا، کیا کھاتا تھا، سمجھ میں آیا، اور زندگی میں کیسے کیسے کام کرتا تھا، یہ ساری چیزیں
ہزاروں لوگوں کی یہ بایوگرافی معمولی بات ہے کوئی؟ سمجھ میں آیا؟ یہ سب کچھ کیا گیا، مگر ہر آدمی کا حال جو ہے معلوم کرتے ہیں اور اچھی طرح سے تنقید اور تبصرہ کرتے ہیں، کتنا بڑا ہے اس کی رعایت نہیں کرتے، کیونکہ مسئلہ حدیث کا ہے، براہ راست اس سے کوئی ان کی ضد بھی نہیں ہے، کوئی اس سے عقیدت بھی نہیں، مسئلہ ہے حدیث کا، حدیث کے احترام میں یہ عمل کرنا پڑ رہا ہے محدثین کو، مگر جب آتا ہے نام کسی صحابی کا وہیں قلم رک جاتا ہے۔ صحابی کے بارے میں قطعاً یہ نہیں پوچھتے اس کی زندگی کیسی تھی کیسی نہیں تھی، اس نے کیا کام کیا، کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، قطعاً نہیں، جہاں یہ معلوم ہوا کہ یہ صحابی ہے بس وہیں قلم رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی واسطے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کا بایوگرافی معلوم کرنے والے، یہ جانچنے والے کہ اس کی زندگی کے اندر کتنی خطائیں تھیں، کتنی اچھائیاں تھیں، اللہ میاں فیصلہ کر چکے ان کے بارے میں، لہذا ان کا حساب جو ہے وہ ختم، صاف، ہم نہیں دیکھیں گے ان کا حساب کیا ہے، اوروں کو دیکھیں گے۔ تو محدثین کہ جن کے سامنے احادیث کی حفاظت کا مسئلہ ہے، جب ان کی زبان اور قلم آ کر رک جاتی ہے صحابہ کے نام پر رضی اللہ عنہم، تو پھر ہم جیسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے میرا تو بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل کوڑتا ہے کہ جہاں اس طرح کی تقریریں یا اس طرح کی کتابیں جب دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں کہ جہاں بے باکانہ طریقے پر صحابہ کے معاملات کے اندر جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم اس سے علم کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو میرے نظریے سے، میرے رائے سے اتفاق ہو کہ نہ ہو، میں کسی کے اوپر امپوز نہیں کرتا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا وضاحت کے ساتھ، ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہمیں ان معاملات کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ بے شک علم کا حاصل ہونا بڑی بات ہے، مگر اپنی کمزوریوں پر سے غافل نہیں ہونا۔ ہمارے اندر اگر کمزوری یہ ہے کہ ہم اس بیلنس کو نہیں باقی رکھ سکیں گے، اس جھگڑے کے اسٹڈی کرنے کے دوران اس بیلنس کو ہم نہیں باقی رکھ سکیں گے جس کا باقی رہنا ضروری ہے دو شخصیتوں کے بیچ میں، تب تو سمجھیے کہ ہمارے اندر چونکہ کمزوری ہے، کمزوری طبیعتوں کے اندر ہوا کرتی ہے، کوئی غم سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے، خوشی سے متاثر جلدی ہو جاتا ہے، کوئی گرمی سے جلدی متاثر ہوتا ہے، کوئی سردی سے، یہ طبیعتوں کا اختلاف ہے۔ اسی طرح طبیعتیں اگر مختلف ایسی ہیں کہ جو بیلنس نہیں قائم رکھ سکتی، ایسے لوگوں کو مطالعہ بھی نہیں کرنا چاہیے ایسی کتابوں کا کہ جن کے اندر مشاجرات صحابہ اور صحابہ کے جھگڑے سامنے آئیں، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے ان شخصیتوں کے تعلق سے۔ بہرحال یہ ایک مضمون ضروری تھا تو اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا یہاں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، آگے جو بات میں نے کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اگر یہ تقاضا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچانا قابل برداشت نہیں، تو پھر مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ اگر صلاۃ میں مومن شریک ہیں تو تکلیف پہنچانا جو ہے جرم ہے نبی کو، اس بات کے اندر بھی مومنین کو شریک کیا جا رہا ہے۔ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین، وہ لوگ کہ جو تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، تو کتنی اہم بات ہے، ورنہ مومنین کہتے تھے اللہ تعالیٰ، مومنین کہتے تو مومنات خود بخود اس میں آ جاتی، مگر درجہ بڑھانا ہے، اس لیے الگ الگ بیان کیا۔ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنہوں نے تکلیف پہنچائی بغیر مکتسبو، بغیر اس کے کہ ان مؤمنین مردوں اور عورتوں نے کوئی کام ایسا کیا ہو کہ جو یقیناً ان کو تکلیف کا مستحق بنا دینے والا ہو، اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا پھر تکلیف جس نے پہنچائی، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھایا ہے اور کھلا گناہ انہوں نے کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مومنین کو بھی نہیں تکلیف پہنچائی جا سکتی۔ اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں نے اب تک تقریر کی ہے۔ مومنین میں سب سے بڑھ کر مومنین تو صحابہ ہی تھے، اس واسطے کہ خود قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ اگر تم ایمان کی بات کرنا چاہتے ہو، اگر تم ایمان اپنے اندر رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی ترازو ہے جس میں تولو گے کہ تمہارے پاس ایمان ہے کہ نہیں، اور وہ کیا ترازو ہے؟ صحابہ کا ایمان۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لا چکے ہو، تم سے مراد صحابہ ہیں، جیسے تم ایمان لا چکے ہو تو یہ راہیاب ہو گئے، ہدایت پا لی انہوں نے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے ترازو اور معیار جو ہے وہ صحابہ کا ایمان ہے، تو اصل مومنین تو صحابہ ہی ہوئے۔ تو اب کسی اور کو تکلیف پہنچانا اگر یہ قابل برداشت نہیں تو پھر صحابہ کو تکلیف پہنچانا کیسے قابل برداشت ہوگا؟ اس لیے وہ بات میں نے کہی تھی۔ آگے چلیے، یا ایھا النبی قل لازواجک،
پھر اس مضمون کو، یہ بیچ میں نے کہا تھا وہ مضمون آیا کہ جو اس صورت کے جو اصل جو روح ہے اس سے ملتی جلتی بات ہے اور اعلیٰ درجے کی ٹاپ کی بات تھی. پھر اس مضمون کو جو پردے کا مضمون تھا اس کو پھر لا رہے ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کی عورتوں کو. لی جیسا ہے اب تک جتنی آیتیں پردے کے تعلق سے آئی تھیں اسی صورت کے اندر، ان آیتوں میں خطاب چل رہا تھا قُل لِأَزْوَاجِكَ قُل لِأَزْوَاجِكَ. ان آیتوں کو لوگ کوٹ کر کر کے یوں کہا کرتے ہیں. میں نے وہ مضامین بھی پڑھے ہیں کہ جنہوں نے بہت کوشش یہ کی کہ پردے اور سطر کا مسئلہ خربتے میں چلا جائے، خوب زور لگے ہیں، بڑے بڑے کانفرنسیں اور بڑے بڑے کنونشن ہوئے اس بات پر، زور لگایا گیا، تحقیق کی داد دی گئی ہے کسی طرح سے یہ مسئلہ جو ہے یہ کنفیوژن میں چلا جائے، اس پہ گرد و غبار کسی طرح پڑ جائے کہ سطر اور پردہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے واضح نہیں ہے. اس میں جب کامیابی نہ ہوئی تو پھر آخر یہ کہا گیا نبی کی بیویوں کے لیے ہدایت ہے، عام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں. کیوں ہے بھائی نبی کی بیویوں کے لیے؟ اس واسطے کہ ان کا درجہ بہت اونچا ہے. سبحان اللہ، ان کا درجہ بہت اونچا، اس واسطے ان کو پردے میں لے جایا گیا. اور مسلمانوں عورتوں کا چونکہ درجہ اتنا اونچا نہیں، لہذا ان کو پردے میں لے جانے کی ضرورت نہیں. اس واسطے اس کے لیے جو دلیل چاہیے تھی وہ دلیل ہے نہیں پاس، اپنی طرف سے خود ہی کہہ ڈالا. مگر ان لوگوں کے پاس اس آیت کا کیا جواب ہے؟ آخر اس مضمون کا کنکلوژن جس کو کہتے ہیں کہ جو بات چل رہی ہے، جو تقریر چل رہی ہے، جو مسائل چل رہے ہیں، آخر میں جب آئے ہیں اس مسئلے کو ختم کرنے پر، تو پھر وہاں اب کیا ہے؟ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو، اور کہہ دیجئے مسلمان عورتوں کو. بات ختم ہو گئی. اب تو نہیں کہہ سکتے کہ صاحب مسلمان عورتوں کو نہیں کہا گیا. مضمون کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جھکا لیں. یدنین کا ترجمہ جو میں کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا. جھکا لیں اپنے اوپر اپنی چادروں کو. جلابیب، یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، جلباب کی جمع جلابیب ہے. جلباب کہتے ہیں بہت ڈھیلے ڈھالے کپڑے کو کہ اگر اس کو بدن پر ڈالا جائے تو یوں معلوم نہ ہو کہاں ٹانگ ہے اور کہاں ہاتھ ہے اور کہاں پیٹ ہے، یہ پتہ نہ چلے. ایسے کپڑے کو جلباب کہا جاتا ہے. ورنہ تو ظاہر ہے کہ اگر ایسا کپڑا نہ ہو تو پھر قمیص میں اور مردوں کی شیروانی کے اندر یا کوٹ کے اندر کوئی فرق نہیں، وہ تو پہنتے ہی، سبھی پہنتے ہیں. لیکن مسئلہ سطر کا نہیں ہے. مسئلہ اگر سطر کا ہوتا تو وہ تو بات الگ آ چکی ہے. یہاں ہے مسئلہ حجاب کا. یدنین علیہن من جلابیبہن، جھکا لیں. معلوم ہوا کہ چادر اوڑھیں گے بھی، مگر چونکہ سورہ نور کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ جس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھ اور چہرہ جو ہے وہ اگر کھلا رہے تو کوئی حرج نہیں، تو شاید یہ سمجھا جاتا کہ اچھا جب کھلا نہیں تو گھر سے باہر چلیں گے تب بھی کھلا رہے تو کوئی حرج نہیں. فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن. وہ مسئلہ سطر کا تھا، یہ مسئلہ حجاب کا ہے. جب گھر سے باہر نکلو اپنی چادروں کو اس طرح سے ڈالو کہ جھکا بھی لو. یدنین دنوں قریب کرنے کے معنی ہے. اب سوال یہ کہ ہم ڈکشنری میں جا کر دیکھیں کہ دنوں کے معنی کیا ہیں اور پھر آ کر کے ترجمہ کریں قرآن پاک کا. دل چاہے تو یہ بھی کر لیں، لیکن قریب ترین راستہ کیا ہے؟ صحابہ نے اس آیت کے معنی کیا سمجھے تو وہ ہم بتلائیں آپ کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے صحابہ کے اندر، ان سے سوال کیا گیا کہ اس آیت کے کیا معنی ہے. انہوں نے یہ آیت کے یہ معنی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ عورتیں مسلمانوں کی اپنی چادروں کو سر کے اوپر اس طرح سے جھکائیں، لٹکائیں چادروں کو کہ ان کی ایک آنکھ کھلی رہے جس سے کہ ان کو راستہ نظر آئے اور بقیہ جو ہے پورا بدن ان کا چھپ جائے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ تفسیر بیان کی. محمد ابن سیرین تابعین میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور خواب کی تعبیرات کے بڑے ماہر، بہت زبردست ماہر، ان جیسا ماہر کوئی اس فن کا نہیں گزرا ہے محمد ابن سیرین.
تو محمد ابن سیرین نے اپنے ایک دور کے بڑے بزرگ سے، بڑے عالم سے پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا میں بتاؤں. وہ چادر لے کر آئے. چادر لینے کے بعد آ کر اوڑھ کر کے اور اس طرح سے اپنے چہرے کو ڈھانکا کہ بائیں آنکھ کھلی رہی. وہ میں یہ مطلب نہیں ہے کہ بائیں کھلے، وہ تو میں روایت کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. تو انہوں نے ایک آنکھ اپنی بائیں کھول دی اور بقیہ جو ہے چہرہ ڈھانپ لیا اور فرمایا کہ یہ ہے اس آیت کے معنی، عملاً کر کے بتایا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما الفاظ سے اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور محمد ابن سیرین نے اپنے استاد سے اور اپنے زمانے کے ایک بڑے بزرگ اور عالم سے یہ پوچھا، انہوں نے عملاً اس کی تفسیر کر کے بتلائی کہ یہ ہے اس کے معنی. اب یہ معنی ہم سمجھیں کہ یہ درست ہیں، یہ ہمارا دماغ جو تجویز کرے وہ معنی درست ہوں گے. یدنین دنوں کے معنی ہے قریب کر لو چادروں کو اپنے اوپر سے. تو اپنے اوپر سے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ اپنے اوپر سے کے معنی یہ ہے کہ سر غائب بلکہ کندھوں کے اوپر ڈال لو؟ ظاہر ہے کہ نہیں. علیہن کا مطلب اپنے پورے باڈی کے اوپر چادریں جو ہیں وہ اس طرح سے ڈال لو کہ وہ جھکاؤ ہو اس میں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. فرمایا کہ یہ بات زیادہ قرینے کی ہے کہ یہ پہچانی نہ جائیں جس کی وجہ سے یہ تکلیف دیے جائیں. کون؟ مسلمان عورتیں. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ دراصل اس وقت کے معاشرے میں جس وقت یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں اس وقت کے معاشرے میں عورتوں کی دو قسمیں ہوتی تھیں. ایک کہلاتی تھی باندیاں اور ایک کہلاتی تھی آزاد اور حرہ، آزاد عورتیں. تو باندیوں کے لیے الگ مسئلہ تھا اور آزاد عورتوں کے لیے الگ مسئلہ، ایمان والی عورتوں. باندیوں کے لیے تو یہ تھا کہ یہ چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کا پردہ ان کے لیے نہیں رکھا گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تو بیچاری باندیاں ہیں، ان کو آقا نے جو حکم دے دیا وہ کام تو ان کو کرنا ہی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ بازار سے سبزی اور ترکاری خرید کے لاؤ، تو جانا ہی پڑے گا ان کو. اب اگر وہ پردے میں رہے تو وہ کام کیسے کریں گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت ان کو دی کہ تمہارے لیے اس طرح کا پردہ نہیں جس طرح آزاد عورتوں کے. آزاد عورتوں کے لیے چونکہ یہ مجبوری نہیں ہے اس واسطے ان کے لیے رکھا گیا پردہ. تو ہو سکتا ہے کسی زمانے کے اندر کچھ لوگ جو ہیں طبیعت کے اچھے نہ ہوں، ان کے طبیعت کے اندر شرافت نہ ہو، عورتوں کو کہیں چھیڑخانی نہ کریں، تو کہا گیا ہے جو آزاد عورتیں ہیں خاندان والی ان کا لباس ان کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ باہر نکلیں جب ضرورت کے وقت تو سمجھی جائیں کہ یہ خاندان والی عورتیں ہیں، ان کی طرف نظر بھی پھر کر نہیں دیکھنا چاہیے. تو باندیوں میں اور ان کے درمیان پہلے اول تو یہ کہ فرق ہو جانا چاہیے تاکہ ان کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے. رہ گیا باندیوں کا معاملہ، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ باندیوں کو خوب اچھی طرح نظر بھر کے دیکھو، ان سے خوب جو ہے آنکھیں لڑاؤ، یہ مراد نہیں. بلکہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو آزاد عورتیں ان کے لیے جو ہے یہ ہماری طرف سے ہدایت یہ ہے کہ ان کا لباس ان کی وضع قطع ایسی ہونی چاہیے باہر نکلنے کے وقت میں کہ ان کی طرف کوئی نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھے. پہلی بات تو یہ رہ گیا باندیوں کا مسئلہ. باندیوں کے لیے ہم آگے ہدایت دے رہے ہیں تو وہ آگے ہدایت آ رہی. تو اس لیے فرمایا گیا کہ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ بات زیادہ قریب اور قرینے کی ہے کہ یہ پہچانی نہ جائیں، ان یعرفن یا پہچانی جائیں. کیا کس طور پر؟ کہ یہ خاندان والی عورتیں ہیں، یہ باندیاں نہیں ہیں، یہ آزاد عورتیں ہیں. فلا یؤذین، تو ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور فرمایا کہ اس میں کہیں کمی بیشی ہو جائے، ایک آنکھ کھلنے کے بجائے کوئی ناک بھی کھل جائے، بھائی آخر چادر ہی تو ہے. تو فرمایا کہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں. اگر بلا ارادہ کوئی بات ایسی ہو جائے تو اس میں کوئی اتنی گھبرانے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لئن لم ينتهِ المنافقون، آگے وہ بات کہ باندیوں کو اگرچہ ہم نے لباس کی حد تک مستثنا کیا ہے کہ وہ اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ اور پیر کھول کے جا سکتی ہیں مجبوراً، لیکن یاد رکھیں ان کو بھی غلط نظریں ان کے اوپر ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ ایمان والوں سے تو اس کی امید نہیں کی جا سکتی. ویسے ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن جو پاک دامن ہوں، پاک نظر ہوں، پاک دل ہوں. لیکن یہ خطرہ جو ہو سکتا تھا معاشرے کے اندر وہ انہی لوگوں سے ہو سکتا تھا جن کو منافقین کہا جاتا ہے، جن کے اندر ایمان نے اپنا اثر نہیں کیا. اس لیے فرمایا کہ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر نہیں رکے منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے. مگر ہمیشہ منافقی تھوڑی ہوں گی، یہ دور بھی تو ہے. آج ہم جیسے لوگ پکے اور سچے مومن کہلانے والے کتنے گناہ رات دن کرتے رہتے ہیں. اس لیے اس کے لیے فرمایا والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی اخلاق اور کردار ان کا پختہ نہیں ہے.
جن کے دلوں میں بیماری ہے اگر وہ بھی، اور اسی طرح وہ لوگ بھی کہ جو مدینہ کے اندر غلط قسم کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. کیا پروپیگنڈا کرتے تھے؟ تو وہ پروپیگنڈا اس طرح کا ہوتا تھا منافقین کی طرف سے، ارے صاحب وہ فلانے جگہ کے لوگ چڑھ کے دوڑے چلے آ رہے ہیں، وہ بس اب حملہ کرنا چاہتے ہیں مدینے پر. اب بے وجہ لوگوں کو پریشان، راتوں کو جاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کب آ جائیں، پتہ نہیں کب آ جائیں. 2 دن کے بعد معلوم ہوا خبر غلط تھی، پھر 5 دن کے بعد پھر ایک اور خبر اڑا دی، صاحب وہ یمن کی طرف سے ایک آ رہا ہے لشکر. اب سب لوگ پریشان، بھائی لشکر آ رہا ہے تیار ہو جاؤ. 4 دن کے بعد معلوم ہوا خبر غلط. یہ جان بوجھ کر کے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی تھی تاکہ مسلمان چین سے وہ کام نہ کر سکیں کہ جن کاموں کو ان کو کرنا ہے دین کی اشاعت اور تبلیغ کا. یہ غرض تھی منافقین کی. فرمایا والمرجفون فی المدینہ، یہ لوگ کہ جو مدینے کے اندر غلط افواہیں پھیلاتے ہیں، اگر یہ ان باتوں سے باز نہ آئے، لنغرینک بہم، فرمایا ہم اے پیغمبر آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا، پھر یہ مدینہ کے اندر آپ کے قریب تھوڑے دن سے زیادہ نہ رہ سکیں گے. ملعونین، اور پھٹکارے ہوئے ہوں گے، یہ ہر طرف سے ان پہ پھٹکار پڑے گی. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، پھر تو یہ حال ہوگا کہ جہاں بھی پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے اگر یہ باز نہ آئے. یہاں سے مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ یہ منافقین کی سزا ہے، کافروں کی سزا یہ نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. کافروں کے لیے تو یہ ہدایت ہے کہ پہلے دین کی دعوت دو، دین نہیں قبول کرتے جزیہ کی آفر دو کہ صاحب جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم اپنے مذہب پر رہو مگر یہ کہ ٹیکس دو تاکہ ہم تمہاری حفاظت کرتے رہیں اور اپنا آرام سے تم جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو. اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں تو پھر کہو کہ آ جاؤ مقابلے پر. یہ کافروں کے واسطے. مگر منافقین کے لیے کیا ہوا؟ منافقین کے لیے کہہ دیا گیا کہ اگر یہ حرکتوں سے باز نہیں آئے قتل کیے جائیں گے. اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہے سزا ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ منافقین یوں کہتے ہیں کہ مومن ہو گئے، اور جب مومن ہونے کے اعلان کر دینے کے بعد اب مخالف اسلام اگر کوئی کام کریں گے تو یہ مرتد ہوئے، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اس سے یہ مسئلہ نکلا. تو اسی حدیث میں بھی یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر دو. اب اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. تو کافر کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دین کی دعوت دو، دین کی دعوت نہیں قبول کرتا تو حکومت اسلامیہ کی ذمہ یہ ہے کہ وہ جزیہ کی بات کریں. اگر جزیہ کو بھی قبول نہیں کرتے تو پھر بے شک لڑائی ہوگی. مگر مرتد کے لیے کوئی رعایت نہیں، یا تو یہ کہ وہ توبہ کر کے اسلام میں پھر آ جائے، نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہاں منافقین کے لیے یہی صورت ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، فرمایا کہ یہ کوئی نیا قانون نہیں، آج تو یہ بات کہی جا رہی، اللہ کی پہلے سے یہ بات چلی آتی ہے کہ جنہوں نے دین کو اختیار کر کے پھر دین کے خلاف کوئی کیا وہ قتل ہی کیے جاتے رہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو پہلے گزر چکے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. تو یہ پہلے اسے قانون چلا آتا ہے، صرف اسلام ہی کا قانون نہیں ہے مرتدوں کو قتل کرنے کے تعلق سے. بس یہیں تک رکھیے، بقیہ آئندہ. نمبر 63 صفحہ نمبر 449. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا